تمہارے اس میلے اور گدلے معاشرے کے اندر اگر میں نے تمہیں ستھری اور پاکیزہ سیرت عطا کی ہے اور تمہیں ہر خیر کا عمل کر کے دکھایا ہے تو پھر سمجھ لو اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کا انتظام ماشاءاللہ اچھا ہے، اور تصویر کا بھی کوئی درجہ دین میں فرض کفایہ کا تو ہے نہیں کہ مطلب رہ جائے گی تو شاید کیا نقصان ہو جائے گا۔ موبائل بھی جس نے بنائے تھے اس نے کب یہ کہا تھا کہ کبھی جیب میں نہ ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اب جو آئے گا انشاءاللہ اسے جگہ ملے گی۔ تھوڑی سی تقریر کرنے والے مولوی ہیں تو آپ مہربانی کریں، ایسا نہ ہو کہ کام سیدھا کرتے ٹائم ہی سمٹ جائے۔ آپ موبائلوں کو سائلنٹ کریں، ان کو جیب میں ڈال لیں۔ موبائل پہ تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، تو آج تو میرا دل تھا کہ میں آپ کو دیکھوں گا، آپ مجھے دیکھیں گے۔ تو چلو اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آپ 2 منٹ موقع دیں اور تشریف رکھیں سب اپنی اپنی جگہ پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو احباب آئیں گے علماء میں سے ان کو آگے لائیں، اور انتظامیہ کے دوست اشاروں سے بات کریں۔ دوستو، تمہید نہیں باندھنا، کسی بات کو لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں، جو بات زیادہ ضروری ہے صرف وہ آپ کے ساتھ کر دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اخلاق کو، کردار کو، لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کو، گویا اپنی 40 سالہ حیات مبارکہ کو اپنے نبی ہونے کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام ہے، حالانکہ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ آپ بڑی زیادہ تنخواہیں ہوتی ہیں جہاز کے عملے کی، اور جو 15,000 روپے کی ٹکٹ والا بھی شخص بیٹھے، ان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ تلخی نہیں کرنی، وہ تو میٹھا ہی بولیں گے۔ یہ اخلاق نہیں، یہ ٹریننگ ہے۔ آپ کسی بڑی مارکیٹ میں چلے جائیں، کپڑے کی کسی دکان پہ، تو اچھے سیل مین کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ گاہک خراب نہیں کرنا۔ تو آپ نے اسے کہا 2-3 جوڑے دکھاؤ، آپ کو پسند نہیں آئے تو کہتے صاحب میں پیچھے سے بھی لا کے دکھاتا ہوں۔ تو سارے کپڑے کھلوا لیے، آپ کو پسند پھر کوئی نہیں آیا، تو اس نے کہا میرے پاس ایک اور بھی پڑا ہے۔ تو پھر بھی آپ نے کہا یار تو نے میرا ٹائم ضائع کیا ہے۔ تو اتنا آپ نے اس کا وقت بھی لیا، اس نے مشقت بھی کری، اور جب آپ اترنے لگے تو پھر بھی وہ غصہ نہیں کرتا، بلکہ کہتا یہ ہے کہ آپ اگلے ہفتے آئیے گا، مجھے اور بھی مال منگانا ہے، کو پسند آئے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ دکان کی سیڑھیاں اترے تو اس نے کہا کہ اس نے 2 جوڑے خریدنے ہوتے ہیں، پر نخرہ دیکھو اس کا کتنا ہے۔ تو یہ اخلاق نہیں ہے، یہ ٹریننگ ہے۔ اخلاق کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ فقط میٹھا بولیں۔ میٹھا بولنا اخلاق نہیں صرف، بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے۔ صحیح بات کو قبول کر لینا اخلاق ہے۔ سامنے والے سے تعریف کی طلب نہ کرنا، اور لفظوں میں صرف عاجزی کو بیان نہ کرنا، بلکہ آپ کی طبیعت سمجھے کہ میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، آپ کا دل گواہی دے کہ میں ایک عاجز آدمی ہوں، آپ کوشش کریں زندگی میں چھپنے۔ یہ اخلاق لفظوں سے کہہ دینا، جملوں سے ادا کر دینا، 2-3 دفعہ بول کے یہ باتیں کہہ دینا، اس سے تکمیل نہیں ہوتی بات کی۔ قرآن مجید نے حضور کے اخلاق کا جب بیان فرمایا تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا، اعلیٰ ترین اخلاق۔ امام شورانی ایک بات فرماتے ہیں بڑی قابل توجہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے اخلاق کا یہ معنی نہیں کہ کوئی کام اچھا تھا تو حضور نے کر لیا، بلکہ فرماتے ہیں جو میرے نبی پاک نے کر لیا وہ اچھا ہو گیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بڑی اچھی بات حضور نے فرمائی، فقط اتنا نہیں ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ جو حضور نے کہہ دیا ہے نا، اس سے زیادہ مزید اچھا ہو سکتا ہی نہیں، وہ آخری حد ہے، اس سے زیادہ مزید بات آگے اچھی ہو سکتی۔ ہمارے ہاں نا اب اخلاقی کمزوریوں کی پوزیشن اتنی خوفناک صورتحال اختیار کر گئی ہے کہ آہستہ 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 لوگ ذہنی طور پر، فکری طور پر
ایک عقیدے کے، ایک نظریے کے، ایک مشرب کے، ایک ذوق کے لوگ بھی ذہنی طور پر ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ ہماری باتوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جن کی کوئی خاص ہمیں ضرورت بھی نہیں اور کوئی خاص اس کی مجبوری بھی نہیں، بلا وجہ ان چیزوں کو ہم نے اوڑھ لیا ہے۔ اپنا اعتماد آہستہ آہستہ لوگوں نے خراب کر لیا۔ بیوی اپنے شوہر سے مطالبہ کرنے لگی ہے، کپڑے تھوڑے دے دیا کر، گزارا کر لو، پیسے بھی کم دیا کر، وقت بیت جائے گا، پر میرے ساتھ سچ بولا کر۔ میرے تیرے ساتھ جو اعتماد کا رشتہ ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی روز ہی بیٹا اماں کو کہہ دیتا ہے کہ بس میں تیرا پاسپورٹ بنوا رہا ہوں، تجھے عمرے پہ بھیج رہا ہوں، سالوں بیت گئے، کیا ضرورت ہے غلط بات کرنے کی؟ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، شانیں، رفعتیں، بلندیاں کتنی معروف ہیں۔ حضور شمس الدحا ہیں، آپ سن رہے تھے، بدر الدجا ہیں، نور الہدا ہیں، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب ہیں، سید الرسل ہیں، ساری شانیں براء البراء، پر سب سے پہلے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جس شان سے، جس عظمت سے لوگ حضور کو جاننے لگے تھے نا، جس سے تعارف ہوا تھا رسول کریم کا سب سے پہلے لوگوں کے سامنے، وہ میرے محبوب کی شان ہے، اس کا نام ہے حضور کا صادق اور امین ہونا۔ سب سے پہلے لوگوں نے حضور کو صادق کہہ کر، امین کہہ کر جانا۔ اور اگر ہمارا اس ملک میں بسیرا ہو کہ جہاں صادق اور امین آدمی الیکشن کے لیے بھی میسر نہ آئے اور ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، تو پھر ہم نے ان چیزوں کی طرف سفر کرنا ہے، آنے والی نسل کو عادی کرنا ہے، آگاہی دینی ہے کہ اصل حقیقت اور چیز کا نام ہے۔ زندگی میں صاف صاف رہیں، سچ بولیں، اچھی بات کہیں، اپنے ذہن کو ہمیشہ مثبت پہلوؤں کی طرف سفر کرائیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ سچ بات ارشاد فرماتے، اور وہ سچ اتنا خوبصورت ہوتا، اتنا میٹھا ہوتا، اس سچ کے اندر اتنی جان ہوتی کہ لوگوں کی روحیں بھی اس سچ کو قبول کر لیا کرتی۔ جب آپ سچ بول رہے ہوتے ہیں تو گویا آپ سامنے والے کے ساتھ اس کی دل کی کیفیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ سچی باتیں آپ کے قریب جا کے بیٹھ جاتی ہیں، آپ کے دل میں ڈیرا لگا لیتی ہیں۔ سچائی، صداقت، دیانت، خلوص، للہیت، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں ہمیں عطا فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کچھ لوگ جب صحابہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف تشریف لے گئے تو نجاشی بادشاہ کو لوگوں نے مختلف قسم کی خبریں دیں مسلمانوں کے تعلق سے۔ اس نے کہا میں سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، اگر کوئی سردار تمہیں ملے نا، سردار لوگ بڑے وزادار ہوتے ہیں، یہ معاملہ فہم ہوتے ہیں، بڑا آدمی اگر یہاں مکے کا آیا ہو تو اسے بلا کے لاؤ۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا تو مجھے بلا لیا، بادشاہ کے سامنے گیا، بادشاہ نے حضور سید عالم علیہ السلام کے بارے میں سوالات پوچھے، چونکہ میں مخالف تھا تو انہوں نے کچھ کہانیاں یاد کی ہوئی تھی، آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو انہوں نے کچھ کہانیاں یاد کی ہوئی تھی، کہتے تھے، اور بڑی میٹھی کر کے کہانی جب لوگ سناتے ہیں تو ہو کیا شاندار سناتے ہیں، بڑی شاندار۔ تو کہا کہ جناب دیکھیں، وہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کا ابا گمراہ ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اور یہ جو دین لے کے آئے اس میں یہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا گمراہ تھے جو بت پوجتے تھے، آپ نے پیسے دے کے غلام خرید رکھا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ غلام تمہارے بھائی ہیں، تو اتنا سارا سرمایہ ضائع کرا رہے ہیں۔ بڑی بڑی کہتے ہیں وہ جو ساری سٹوری رٹی ہوئی تھی وہ ساری میں نے سنائی۔ اور جب کوئی آدمی بات کرتا ہے نا کسی کے سامنے تو وہ اپنے حق میں جو دلائل ہوتے ہیں وہ سارے بیان کرتا ہے، مخالف کے دلائل کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو کہتے ہیں میں نے ساری باتیں سنائی۔ ساری باتیں سننے کے بعد نجاشی نے ایک آخری سوال کیا، اس نے کہا یار ایک بات بتاؤ، وہ جس محبوب علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ملت کے جوان میری بات پہ غور کریں، ہر بات پہ نہیں، ہر ڈگر پہ نہیں، یعنی ہر 10 منٹ میں 15 نہیں، بلکہ کبھی کبھی کوئی جھوٹ بھی بولا ہے؟ آپ یقین کریں کہ سارا خاندان بیٹھ کے طے کرتا ہے شادی کا معاملہ، پتہ ہوتا ہے کہ میرج ہال میں 4 بجے جانا ہے، کیوں 1 بجے کا ٹائم لکھا جاتا ہے اور باقاعدہ لکھ کے کارڈ چھاپ دیے جاتے ہیں، کسی کو خیال نہیں آتا۔ میں
مدرسے کے طالب علموں سے کبھی کبھی گزارش کرتا ہوں، یہاں حضرت مفتی نعمان صاحب اور دیگر حضرات میں دیکھ رہا ہوں یہ تدریس سے وابستہ لوگ ہیں، جب بچے ہمارے پڑھتے ہیں تو یہ لوگ مختلف مساجد میں جا کے ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، تو میں بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کل کہ فجر کی نماز 6:10 پہ ہوگی اور مصلی پہ بیٹھ کے کہا تھا، اب وہ 6:11 پہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی کمٹمنٹ ہے، آپ کو اس سے آگے پیچھے آپ نے کہہ دیا سو کہہ دیا، یا آپ اس میں گنجائش رکھیں۔ ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے تم لوگ آ جانا، انشاءاللہ کوشش کریں گے 2:15 جمعے کی جماعت کرا لی جائے، یا آپ اس میں گنجائش رکھیں۔ مسلمان سچا ہوتا ہے، اس کی زبان اصل ہوتی ہے، اسی سے کلمہ پڑھ کے وہ اللہ رسول پر ایمان لاتا ہے، اس کو خیر کی بات کرنی چاہیے، یعنی آپ کا اعتماد ہی ختم ہو جائے۔ حد ہو گئی نا، ایم این اے کا امیدوار تقریر کر رہا ہے اور ایک آدمی اس کا سپورٹر ہے، اپنی جیب سے اس نے پیسے لے کے فلیکس سے چھپائی ہوئی ہیں اور اپنی تصویر بھی ساتھ لگائے ہوئے ہے اور دن رات اس کے ساتھ محنت کر رہا ہے، لیکن جب امیدوار صاحب کی تقریر شروع ہوتی ہے تو وہی سپورٹر باہر کھڑا ہے، تو کسی نے پوچھ لیا کہ صاحب تقریر نہیں سننی آپ نے، تو وہ سپورٹر ہے، دل و جان سے ساتھ ہے، لیکن تقریر اس لیے نہیں سن رہا کہ وہ کہہ رہا ہے یہ تو جھوٹ بول رہے سارے، اس نے کچھ کرنا تو ہے نہیں۔ جب قوموں کا یہ مزاج ہو اور اس حد تک کیفیات پہنچ جائیں، پھر آنے والی جو نسلیں ہوتی ہیں وہ پھر اسی طرح کے جملے کہتی ہیں کہ وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنا لینا چاہیے، پھر وہ مفاد پرستی کے آخری درجوں تک چلی جاتی، پھر لوگوں کے اندر خلوص، ایک دوسرے کے لیے پیار، جب دیانت ہی نہیں ہے پھر اپنا نفع لو نکل جاؤ، ختم ہو گئی بات۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے سوال پوچھ لیا کہ کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا کوئی ایسی بات کہہ دوں، پھر میں نے سوچا ایک تو میں سردار ہوں، یہ میرے منصب کے خلاف ہے کوئی ایسی بات کروں، اور دوسرا کہنے لگے میں نے کوئی اور معاذ اللہ الزام لگایا تو شاید کوئی مان جائے، جادوگر کہوں معاذ اللہ، کاہن اور شاعر تو شاید کوئی مان جائے، لیکن معصوم آمنہ نے کبھی جھوٹ بولا یہ تو کوئی مانے گا ہی نہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی طرف کوئی شخص توجہ کرے یہ بات نہیں بکے گی، یہ سودا کوئی نہیں خریدے گا۔ جب میں سوچ رہا تھا تو نجاشی نے غور سے میرا چہرہ دیکھا، پھر پوچھا سردار بولتے کیوں نہیں؟ کبھی انہوں نے جھوٹ بھی او یارو غور تو کرو، کیا یہ میرے نبی کی سنت نہیں؟ کیا یہ حضور کا طریقہ نہیں ہمیشہ سچ بولنا؟ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عادات جو سب سے پہلے دنیا کو سرکار نے عطا فرمائی، اس کو ہمیں سب سے پہلے قبول نہ کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں پھر سناٹا چھا گیا، لوگ بھی میرے چہرے دیکھنے لگے، اور میں نے چند لمحوں کی سوچ بچار کے بعد کہا وہ میرے بھتیجے ہیں، اختلاف شدت کا ہے اس میں شک کوئی نہیں، لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، میں نے انہیں دادا کی گود میں کھیلتے بھی آنکھوں کے سامنے دیکھا، میں نے انہیں مکہ مکرمہ کے اندر آتے جاتے بھی دیکھا، عمر 40 سال ہو گئی، کن پٹیوں میں بال سفید آ گئے، لیکن بادشاہ بچپن سے لے کر آج تک اس محبوب کی زبان سے جب بھی کوئی بات نکلی ہے حق اور سچ ہی نکلی ہے، رائے کا اختلاف اپنی جگہ پہ، یہ اور کسی نے کہا تھا نا اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، وہ امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اب سچ بولیں، اب سچ کہیں، ہو سکتا ہے کچھ دیر آپ کو مشقت سے گزرنا پڑے، لیکن حضور کے اخلاق عالیہ کا پہلا سبق سچ، دیانتداری۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب میں نے کہا نا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو نجاشی نے رومال اٹھا کے کندھے پہ رکھا اور وہ جانے لگا، تو میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا صاحب اتنا لمبا انٹرویو کیا آپ نے تو رزلٹ تو اناؤنس کریں، کچھ کہیں تو صحیح، اتنے سوال کیے اتنے جواب دیے تو اب آپ کچھ بتائے جا رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ تو نجاشی کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا نا، جس بندے کو 40 سال ہو گئے اس نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا، تو بتائیں وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ رزلٹ تو آ گیا سامنے۔ اتنا بڑا جو آدمی سچا ہو اپنی زندگی میں، آپ تو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا، بڑی بے چین زندگی گزارتے ہیں،
بہت بڑا بزنس مین ہے، بہت لمبا چوڑا بزنس ہے، 6 موبائل رکھے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی بات بتا رہا ہے، کسی کو کوئی بات بتا رہا ہے، الجھ گیا ہے، اسے یہی نہیں پتا میں نے صبح کیا کہا تھا، بھول جاتا ہے، رات کو سوتا ہے تو خواب میں بھی بولتا ہے، اس لیے کہ اپنی زندگی میں بہت سارا جھوٹ طاری کر لیا۔ کچھ لوگوں کو شوق ہو جاتا ہے میری جھوٹی تعریف کرو، ان بیچاروں کا بس نہیں چلتا، وہ لوگوں کی منت کریں کہ 2 جملے کہہ دو میری تعریف میں، بڑے کمزور لوگ واقع ہوتے، جھوٹی تعریف سننے کی عادت ہو جاتی، اپنے حق میں جھوٹ سننا اچھا لگنے لگتا ہے، اس رویوں سے باہر آئیں، حقیقت کا سفر کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جینا سکھایا ہے، فرمایا جو اصل ہے، جو حقیقت ہے، وہ ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے، جو تمہارے پاس اصل ہوتا ہے وہ تمہارا سرمایہ ہوتا ہے۔ ایک تو زندگی میں سچ بول، دوسری بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس امت کی تربیت فرمائی نا، حضور اس امت کو خوددار دیکھنا چاہتے ہیں، عزت نفس والا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اب تیزی سے ایک رجحان بڑھ رہا ہے دوسروں کے پیسوں پہ گزارا کرنے کا، ایک رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے کچھ سہارا تلاش کر کے آگے جانے کا۔ ہمارے بچے شارٹ کٹ راستہ تلاش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرے جو رشتہ دار یورپ میں رہتے ہیں اگر کسی طریقے سے وہ مہربان ہو جائے نا میرے اوپر تو کام بن جائے گا، یہ خواب دیکھتے ہیں، مشقت کا راستہ اختیار نہیں کرتے، اور پھر یہ طلب پیسے کی اور یہ چاہت اور یہ ڈھونڈنا، اب تو شرم آتی ہے نا بات کرتے ہوئے، یعنی کسی عالم دین کو جس کو آپ عالم جان رہے ہیں اور حضور سید عالم علیہ السلام کے دین کا نمائندہ جان رہے ہیں، اس کو آپ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ کی فیس کتنی ہے، اور فیسوں پہ بات ہو رہی ہے اور اس پر کہا جا رہا ہے کہ آپ آ جائیں، کوئی نہیں 2-3 پروگرام اور ساتھ سیٹ کرا دیں گے، تو میرے بھائی اگر اس کو دھندا ہی بنانا تھا تو اور بھی تو بڑے ذریعے تھے نا، اور بھی تو بڑے رنگ تھے نا، اتنا کمزور ہو گئے ہم لوگ۔ ہماری محفلوں کے اندر بیٹھ کے، یہاں تو خیر ماحول بڑا سنجیدہ ہے، سامنے اسٹیج پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو پیچھے گفتگو ہو رہی ہے، پیچھے جو 10 لوگ بیٹھے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ نوٹ پھینکنے والے بھی موجود ہیں، گننے والے بھی موجود ہیں، طے کرنے والے بھی موجود ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پہ مختلف روے اور تھوڑی کوفت ہوتی، یعنی یہ کہ دل میں خیال آتا ہے کہ بڑی خوبصورت گفتگو کسی نے کی، تو اگر کسی نوجوان کے دل میں یہ بات گزری کہ یہ تو بندہ آنے سے پہلے کہہ کے آیا تھا کہ 50,000 ملے گا تو نکلوں گا، تو اس کی بات کا کیا اثر رہ جائے گا۔ خودداری ایک حسن ہے، ایک وقار ہے، ایک سرور ہے، ایک اس کے اندر ایک آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں، آپ کو پتہ ہے امیر آدمی کون ہوتا ہے؟ زیادہ پیسوں والا نہیں، بہت پیسوں والے تو بڑے بڑے غریب دیکھیں، کروڑوں روپیہ، لیکن بیچاروں کی دوڑی ختم نہیں ہو رہی، 24 گھنٹوں میں 4 گھنٹے سو پاتے ہیں، باقی وقت کام کرتے ہیں، اس لیے کہ پیسے کی دوڑ، یہ ایسا عجیب انسان حریص ہو جاتا ہے کہ روک ہی نہیں پاتا۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، لیکن قرآن مجید کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ کسی سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، انہوں نے اپنی غربت کو بھی، اپنی فقیری کو بھی اپنے رب کریم کے ساتھ، ترمذی شریف میں حدیث ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا داروں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا، وہ یا سیٹھوں نوابوں کی خوش آمدید نہ کرنا، اپنے دکھ اپنے رب کریم کے سامنے بیان کرنا، وہ تمہیں لوگوں سے غنی کر دے گا، وہ تمہیں غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ آپ یہ سہارا ڈھونڈنا، یہ تھوڑا سا تلاش کرنا، اس سے جب قومیں باہر آتی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ وہ خوبصورت دروازہ ہے کہ جہاں سے جو بھی آیا وہ جھولی بھر کے گیا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی حضور مجھے کچھ عطا کیا جائے، تو سرکار تو سب کو دیتے اور کمال دیتے، لیکن آج ایک اور انداز میں تربیت کا ارادہ مبارکہ فرمایا، فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں حضور، ایک پیالہ پانی پینے کا، ایک کمبل اوڑھنے کا، کوئی ہے اتنا غریب آدمی اس مجلس میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو؟ ویسے آپ ہر تیسرے آدمی سے پوچھیں گے تو شاید رو پڑے کہ سب سے غریب میں ہی ہوں، آپ کسی سے پوچھیں گے تو دکھ، بہت سارے دکھ ایسے جو سرے سے دکھ ہیں ہی نہیں، اور بنا لیے، اوڑھ لیے لوگوں نے، ایک کمبل ایک پیالہ، حضور نے فرمایا لاؤ، وہ لائے تو سرکار نے بولی لگا دی، کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار، دوسرے نے کہا 2، حضور نے بیچ دیے،
فرمایا 1 دینار کا گھر کھانا لے جا اور 1 دینار کا کلہاڑا لے کے آ۔ صحابہ کہتے ہیں تھا بڑا نصیب والا، وہ کلہاڑا لایا تو اس میں دستہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگایا، فرمایا اس کو لے جا اور جنگل سے جا کے لکڑیاں کاٹ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی۔ آپ یہ کیوں سارے، اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ اور ایک شاعر گزر رہا تھا نا، تو کوئی شاعر ناراض بھی نہ ہو جائے، بعض اوقات شاعروں کا جو حلیہ کبھی اثر کے بعد دیکھیں تو وہ قابل رحم ہوتا ہے، یہ بھی دنیا تھوڑی الگ ہی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ کبھی چادر اوڑھ لینا شام میں، شاعر ناراض نہ ہو جائیں، لیکن یہ کہ ہوتا ہے ایسا۔ تو وہ بیچارہ بڑے خستہ حالی میں کہیں بیٹھا تھا، تو ایک آدمی گزرا تو اس نے کہا صاحب شاید بھکاری ہیں، تو 5 روپے پھینک گیا۔ تو شاعر بڑا خوددار تھا، گرچہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تو اس نے ایک جملہ کہا جو بڑا ہی قابل غور ہے۔ اس نے اسے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کو ضرورت تھی تو کچھ سکے دے کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے ضرورت ہوگی تو رب رسول سے مانگوں گا۔ اس نے کہا نہیں جناب آپ کو ضرورت تھی، تو اس نے کہا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، اس کو دینا جا کے جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، میں تو رب رسول والا ہوں۔ اللہ آتم تائی سے کسی نے پوچھ لیا تھا کہ تیرے بڑے ڈنکے ہیں، کبھی اپنے سے زیادہ سخی بندہ بھی دیکھا ہے؟ نوجوان زیادہ غور کرے میری بات پر۔ اب یقین کریں اب تو یہ جہیز کے معاملے میں جوانوں کی بولیاں لگتی ہیں، یہاں بولیاں لگتی ہیں، یہاں نکاح کر لو یہاں سے جہیز زیادہ ملے۔ بچی والے بھی وہ لالچ بناتے ہیں، کہتے ہیں ہم کار بھی دیں گے اگر یہاں رشتہ ہو گیا۔ ہم وہ میاں بیوی کا رشتہ جس کو قرآن مجید نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جب اس کی بنیاد بھی یہی لالچ ہوگا، یہی پیسہ ہوگا، تو گھر کے اندر وہ حسن، وہ کیفیت، وہ سرور کیسے پیدا ہوگا؟ جوانوں 2 جملوں میں میرے کریم نے بات مکمل کر دی، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ صحابی نے پوچھا تھا خدا را، اس بات کو کبھی نہ بھولنا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر تو لالچ کرے گا نا تو تو ذلیل ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ تو کریم فرمانے لگے جو رب نے تجھے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ چھوڑ دے لوگوں کی جیبیں دیکھنا، میرا مالک بڑا کریم ہے، وہ میرا حصہ مجھی کو دے گا، کسی اور کو نہیں دے گا، جو میرا ہے وہ میرے پاس ہی آئے گا، کسی اور کے پاس۔ آتم تائی سے پوچھا صاحب اپنے سے زیادہ امیر آدمی بھی کبھی دیکھا ہے، سخی دیکھا ہے اپنے سے بھی زیادہ؟ تو آتم تائی کہنے لگا دیکھا ہے۔ اس نے کہا وہ کب؟ کہنے لگے میں نے ایک دفعہ سارے شہر کی دعوت پکائی تھی، ہر گروہ کے، ہر مکتبہ فکر کے، ہر فیلڈ کے لوگ آئے تھے، میں نے سوچا کہ معلوم کروں کوئی رہ تو نہیں گیا، تو میں چہرے پہ نقاب ڈال کے شہر میں نکلا تو میں نے دیکھا ایک لکڑ ہارا بوڑھا اور ضعیف لکڑیاں کاٹ رہا ہے جنگل میں۔ میں نے اسے کہا بزرگوں آپ کو دعوت پہ نہیں بلایا حاتم تائی نے؟ کہنے لگا بیٹا بلایا ہے۔ پھر آپ گئے نہیں؟ کہتے اس نے عجیب بات کی، کہنے لگا بیٹا مجھے نا اپنے دونوں ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا، مجھے ذائقہ ہے کما کے کھانے کا۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کو مفت کھانے کا بھی ذائقہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے مجھے نا ذائقہ لگ گیا ہے، کس بات کا؟ اپنے ہاتھوں سے کما کے کھانے کا، یہ ذائقہ مجھے لگ گیا، یہ مجھے بڑا مزہ دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے اس کی بات بڑی عجیب لگی، بڑی خوب لگی، بڑا میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ میں جب لوٹ رہا تھا تو بزرگوں نے پھر آواز دی، بوڑھے آدمی نے، بیٹے دعوت پہ جا رہے ہو؟ جی میں وہیں جا رہا ہوں۔ کہنے لگے ایک کام کرو گے چھوٹا سا؟ بتائیے۔ تو کہا یہ 5 دینار لے جا، وہاں جو آدمی کھانا پکا رہا ہو نا، لنگر بنا رہا ہو، اسے دے دینا، اچھے اچھے لوگ کھانا کھائیں گے، چلو میرا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ آتم تائی کہتے ہیں اس کی بات سن کے تو میں گھوڑے سے گر گیا، میں نے اس شخص کے ہاتھ پکڑ کے چوم لیے، میں نے کہا خدا کے بندے میں تو مالدار ہو کے سخی ہونا پر تو غریب ہو کے بڑا سخی۔ کیا بات ہے تیری سخاوت، کیا بات ہے تیری سخاوت۔ آپ یہ جو آہستہ آہستہ طبیعت بنتی جا رہی نا، آپ یقین کریں کہ کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے جب یہ گفتگو آگے بڑھتی ہے نا، میں
برطانیہ چلا گیا تو بڑا اچھا خوبصورت اجتماع ہوا. جیسے آپ بڑی محبت سے آئے ہیں, کچھ لوگوں کو زمین پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے, بہت سارے لوگ آ گئے. تو صاحب مجھے کہنے لگے کہ پیر صاحب آج ہم نے باقی سب کو روک دیا ہے, تو آج چندے کا اعلان آپ کر لیجئے گا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کس نے خبر دی تھی کہ میں یہاں چندہ جمع کرنے آیا ہوں؟ کیا آپ چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سارے چندے والے لوگ ہیں؟ اور صاحب کس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں, جب بھی اجتماع ہوتا ہے نا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں بیچارے, میری طرح کا پیر دھوکہ دے سکتا ہے. بہت سارے مرید ہیں جو للہیت کے ساتھ کسی پیر کے پاس جاتے ہیں, خلوص کے ساتھ. ایک پورا شخص اپنا سارا کچھ چھوڑ کے تیرے پاس آ گیا, تجھے اور کیا چاہیے؟ اور تو نے نظر ڈالی تو چند سکوں پہ, تو نے اگر توجہ کی تو کہاں کی؟ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. میں نے ان سے کہا صاحب آپ چھوڑیے, کبھی آ کے شہر میں میری مسجد دیکھیے, اگر میں چندے جمع کرتا تو پھر اتنی سادی جگہ پہ وقت نہ گزارتا, تھوڑا سا کسی جگہ ٹھہرنا سیکھیں. بالخصوص آپ حضرات سے, نوجوانوں سے میری گزارش, اخلاق عالیہ کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ آپ میں خودداری ہو, عزت نفس ہو. آپ کو جو رب کریم نے دیا ہے آپ اس پہ راضی رہنے جانتے ہو. کبھی بھی دائیں بائیں نہ دیکھیے گا, ورنہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کمزور پڑ گئے. آپ کو یوں لگے گا کہ آپ کی صلاحیت ہے. آپ یقین کریں, یہ جو لوگ دیتے ہیں نا چندے اداروں میں نے دیکھا یہ بڑے بڑے بزرگوں کا وہ ادب قائم نہیں رکھتے جو انہیں رکھنا چاہیے. چلیں برسبیل تذکرہ ان لوگوں سے بھی ایک گزارش کر دوں, یعنی آپ عالم دین کو اور اس شخص کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک کی مسند عطا فرمائی, آپ نے چونکہ تھوڑا چندہ دے دیا ہے تو اب اسے مشورے بھی دے رہے ہیں. آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں جو کسی شخص کو کسی عالم دین کے ساتھ نہ کرنی چاہیے. تو اپنے اندر وقار پیدا کریں, عزت نفس. ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, انسان کی ایک روحانی زندگی ہوتی ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ میں آپ کو اس زندگی کا ایک الگ سے پورا عنوان ملے گا. اپنی روحانی زندگی ہمیشہ قائم رکھیں. وہ کیسے قائم رہتی ہے؟ وہ مصلی پہ بیٹھنے سے قائم ہوتی ہے, وہ قرآن پاک پڑھنے سے قائم ہوتی ہے. وہ ذرا دنیا داروں سے بچ کے نا, میری طرح کے لوگوں کی تسبیح بھی بکتی ہے. جب بیٹھ جاتے ہیں نا تسبیح پڑھنے تو ہمارے مرید اس کی بھی فوٹو کھینچتے ہیں, ہمارے شاگرد اس کی بھی کھینچتے ہیں, حضرت تسبیح پڑھتے ہوئے. یہ بھی بکتی ہے. چھپ کے ذرا تھوڑا سائڈ پہ, لوگوں سے نظر بچا کے, اس لیے کہ ہر جگہ کیمرے کی آنکھ دیکھتی ہے. جب سب کیمرے بند ہو جاتے ہیں تو رب کریم کی آنکھ پھر بھی دیکھتی ہے. ایک کونے میں جا تھوڑا سا نا اپنی روحانی زندگی, اللہ کے ساتھ دعاؤں کا رشتہ, التجاؤں کا رشتہ, درد کا رشتہ. حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رئیس المتکلمین رحمۃ اللہ علیہ, اعلیٰ حضرت کے والد گراں, انہوں نے لکھا ہے کہ فرعون 500 سال ہی حکومت کر گیا. یہاں لوگ دھوکہ دہی, فراڈ, ظلم, کفر شروع کریں تو عمر بڑی تھوڑی ہوتی ہے, تو 500 سال کیسے نکال گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ پتہ کیا کرتا تھا, وہ رات کو جا کے تنہائی میں جنگل میں رو پڑتا تھا, کہتا تھا اللہ رب تو ہی ہے, میرے اوپر کرم کرنا. وہ الگ بیٹھتا تھا کچھ دیر مالک کے حضور. اگر ہم چاہتے ہیں بچ, آپ یقین کریں بہت ساری سہولیات کے باوجود دل بور رہتا ہے, لوگ بے سکون رہتے ہیں. کوئی دنیا کی ایسی پریشانی نہیں, لیکن پاکستان میں ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد 65% کے قریب چلی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے موبائل کے اندر زندہ رہنا شروع کر دیا. ہمیں یوں لگتا ہے کہ جہان یہ نہیں جو آباد ہے, جہان وہ ہے جو موبائل کے اندر آباد ہے, اس سے باہر نہیں آتے. جب لوگ خوابوں میں جینے لگتے ہیں تو پھر دنیا داروں سے ان کا رشتہ کمزور ہو جاتا. آپ کا جب مصلی عباد ہوگا, تلاوت آپ کریں گے, اللہ کے حضور حاضری دیں گے. آپ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ ایک مصروف ترین وقت ہے. نبی کریم علیہ السلام مصروف ترین, 23 سال عمر مبارک, حضور کو تبلیغ کرنی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کے لیے قافلے مرتب فرماتے. بڑے بڑے لوگ آتے دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں سوالات کرنے, حضور ان کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں کی حاجت ہے,
حضور ہر شخص کو اس کی حاجت طبیعت کے مطابق اس کا فیصلہ فرماتے. حضرت ربیعہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ہیں جن کی شادی کا بندوبست کرایا جا رہا ہے, رشتہ تلاش کر کے دیا جا رہا ہے, کسی کے ذمے لگایا جا رہا ہے تو اس کا ولیمہ کرائے گا, کسی کے ذمے لگایا جا رہا ہے کہ تو اس کی بیوی کو دینے کے لیے حق مہر کا بندوبست کر کے دے گا. اتنی ساری سرکار کی مصروفیات ہیں. پھر جو نجی زندگی ہے, 11 ازواج مطہرات اور 4 شہزادیاں اور ان کے بچوں کو وقت دینا, یعنی حسنین کریمین کو رسول کریم علیہ السلام اتنا وقت دیتے کہ وہ سرکار کے ساتھ مانوس رہتے, حضور کے ساتھ باتیں کرتے. سرکار اپنی بڑی صاحبزادی جناب امامہ بنت زینب کو اٹھا کر کے نماز میں بھی مسجد لے جاتے. یہ ساری مصروفیات, کبھی اس پر آپ غور فرمائیں. اس کے باوجود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بستر میں حضور جلوہ فراز ہیں اور مجھے سے فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی بیٹی اگر تو اجازت دے تو میں اپنے رب کو یاد نہ کر لوں. یا رسول اللہ میں کون ہوتی ہوں؟ کہتی ہیں اتنی مصروفیات, اور پھر بھی حضور نے مصلی بچھا لیا اور پھر حضور ایک آیت پڑھتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں. اور اس قدر زیادہ طویل قیام, طویل رکوع, طویل سجود حضور کا کہ اذان فجر کا وقت ہو گیا. اور اس بات کو ذرا سمجھیے گا, ہمارے بھی جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے پر دنیا داری کے لیے. کیا اس طرح کے بھی لوگ ملتے ہیں اب جو نفل پڑھیں تو ان کے پیروں میں ورم آ جائیں, جو اللہ اللہ اتنی دیر تک کریں کہ وہ تھک جائیں. لیکن جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قدمین شریفین میں نے ورم دیکھے. ایک صبح میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف فرمائے, آپ کے صدقے اللہ کرم فرمائے گا. اتنی زیادہ مشقت, آپ تو حبیب اللہ ہیں, اتنی زیادہ محنت. تو کہتی ہیں اس موقع پر بھی سرکار کے مقدس آنسو نکل آئے اور حضور نے فرمایا عائشہ تم نے بتایا نا رب کریم نے مجھے بڑا نوازا ہے, تو افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں پھر اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. حضور عبادات کو وقت دیتے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نماز میں نے حضور کے پیچھے وہ بھی پڑھی جس کی ایک رکعت میں رسول کریم نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی. اگرچہ ائمہ مساجد کو یہی حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو مختصر پڑھانا, لیکن خود سرکار جب کھڑے ہوئے تو ایک رکعت میں سورہ بقرہ. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ عبادت کے ساتھ, مصلی کے ساتھ, یہ جو ہمیں حضور نے اخلاق دیا کہ تم نے اپنی روحانی زندگی. دیکھیں بندے کو عادت ہو نا مصلی پہ بیٹھنے کی, تو محبوب فرماتے ہیں تو سکھوں کے دنوں میں دعائیں زیادہ مانگ, دکھوں کے دنوں میں رب کریم تیری جلدی قبول فرما لے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ بدر کا دن ایک خاصا مشکل دن تھا. آج بھی جب لوگ عقل کے ترازو میں تولتے ہیں تو مشکل میں آ جاتے ہیں. 313 یا 312 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدریوں میں شریک کیا جاتا ہے, لیکن عملاً تو آپ تشریف نہیں لے جا سکے. تو 312 لوگ, اور ان کے پاس بھی اسلحہ شاید 15 کے پاس ہو ٹوٹل, باقی نہتے, اور سامنے 1000 کا لشکر اور ایک آدمی کے پاس 3 قسم کا اسلحہ, تلوار بھی, نیزہ بھی, سارا کچھ. اب میری بات کو سمجھیں, اتنا کچھ ان لوگوں کے پاس, اور وہ ساری رات کیا کرتے رہے. ابو جہل کون سبا کراتا, لوگ شراب پیتے اور معاذ اللہ رقص و سرور کی مجلس قائم ہوتی. اور یہاں کیا کیفیت تھی. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ساری رات رسول کریم نے مصلی پہ رو کے گزارا. اے اللہ یہ 313 کل میں لے کے آ گیا ہوں, اگر یہ ہلاک ہو گئے تو کون عبادت کرے گا تیری قیامت تک. اللہ کو منانا, اللہ کی مدد کا حصول. ہم نا آگے جانے کے لیے بڑی ساری کوشش کرتے ہیں, بعض لوگ معاذ اللہ سازش بھی کرتے ہیں, بڑے بڑے طریقے اپناتے ہیں. حالانکہ ایک ہی طریقہ ہے, اگر اللہ ہو جائے راضی تو پھر وہ اتنا کرم کرتا ہے. مجھے چھوٹا آدمی ہوں تو کبھی کبھی کچھ لوگ بڑا بھی سمجھ لیتے ہیں. ایک ٹی وی چینل والے کہنے لگے کہ رمضان شریف میں اس دفعہ چونکہ بہت ساری پابندیاں بھی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک پروگرام میں 3-4 لوگ بیٹھتے ہیں تو آپ بھی آ جائیں ذرا وہاں.
تو میں نے سنا ہے کہ خاتون بھی بیٹھتی ہیں بیچ میں، تو میں ذرا دقیانوس قسم کا آدمی ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، مشکل ہے میرے لیے. کچھ ہمارے بزرگ اس معاملے میں بڑے سخت ہیں اور طبیعت بھی نہیں مانتی. تو انہوں نے نا کچھ باتیں، اب لوگوں کو بڑی باتیں آتی ہیں، لیبل بڑا سونا لگا لیتے ہیں باتوں کا. کہنے لگے جناب کہاں کہاں تک دین کا پیغام پہنچ جائے. تو میں نے کہا آپ ہی مجھے بتا دیں کہ 4 مردوں میں ایک بیوی کو بٹھانے کی ضرورت کیا ہے. پھر اصرار کیا، کہنے لگا بات بڑی دور چلی جائے گی. تو میں نے کہا آپ کا چینل زیادہ تیز چلتا ہے یہ حضرت جبریل امین. لگے وہ کیا آپ نے بات کی. تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ رب کریم کے محبوب علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرے نا تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، جاؤ لوگوں کے دلوں میں جا کے اس کی محبت پیدا کریں. تو چینل اوپر جائے گا یا حضرت جبریل امین جائیں گے. وہ والا کام اختیار کریں، اللہ کریم کو راضی کریں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ چیزیں ہمارے لیے ترتیب دی جائیں. سازشیں کرنا، شارٹ رستہ تلاش کرنا، اس سے آپ کی روحانی زندگی ختم ہو. اپنے مسلح کو آباد رکھیں. رب کریم کے ساتھ آپ کے رشتے کا مضبوط ہونا آپ کو ویسے بھی تسلی دے گا، آپ کو ویسے بھی ڈھارس بندھائے گا. آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہیں، پر ہر روز ایک قرآن مجید ختم کرتے ہیں. اگر کوئی شخص میری طرح یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پڑھتا پڑھاتا ہوں تو مجھے کچھ تھوڑا سا سفر کرنا ہوتا ہے، تو امام اعظم سے بڑا فقیہ تو کوئی نہیں نا، ان سے بڑا استاذ تو کوئی نہیں نا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے تو اپنی زندگی میں، جہاں آج آپ کا مزار شریف ہے، وہاں بیٹھ کر 60,000 قرآن مجید ختم فرمایا. فقط رمضان شریف نے 61 قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. 61 قرآن پاک ایک دن میں، ایک رات میں، ایک نماز تراویح. تھوڑی سی دلچسپی پیدا کریں. آہستہ آہستہ نا، مجھے ایک طالب علم نے کہا، میں بات ختم کرنے لگا، اس نے کہا جی میں نے سنا ہے کہ عصر کی پہلی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں. میں نے انہیں کہا صاحب آپ جو عصر سے پہلے کرتے ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہی ہے، تو آپ مہربانی کریں سنتیں پڑھا کریں. اس لیے کہ آج آپ کو کسی بزرگ کی، اللہ والے کی دعا مل جائے تو کتنے راضی ہوتے ہیں. اور عصر کی پہلی 4 رکعتیں وہ ہیں جن کے پڑھنے والے کو مدینے والے رسول نے دعا عطا فرمائی. حضور فرماتے ہیں اللہ اس پہ رحم کرے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے. تو آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں اس کو. تو ایک بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کی میرے عزیز کہ زندگی سچائی والی اختیار کریں. آپ جو ہیں نا وہ ظاہراً بھی ہوں، باطناً بھی ہوں. باتیں تھوڑی کریں گے آپ کا وقار قائم رہے گا. بہت زیادہ باتیں کرنے کا جب شوق ہوتا ہے تو پھر اس میں کئی کمزوریاں بھی آتی. دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے، زندگی خودداری سے نہ حسین رہتی ہے. بندہ کا دائرہ کار تھوڑا ہو لیکن وہ جتنا ہو پروقار ہو. اور تیسری بات یہ کہ استغفار، دعا، مصلی، عبادت، یہ چیز آپ کو مضبوط رکھے گی، اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھے گی. دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرمائے. گفتگو کے دوران عمدن صاحبن کہیں بھول گئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. نہیں سلام پڑھیں، سلام پڑھیں، مفتی صاحب دعا کریں. سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. وہاں ہے نا جی، وہاں ہے ٹھیک. میں اجازت سب اجازت آپ دعا فرمائیں، آپ دعا فرمائیں، سب اجازت. ليلة صوابه قالت الأنبياء ليلة صوابه قالت الأنبياء ليلة صوابه قالت الأنبياء مرحبا مرحبا سلام عليك شفيع الورى سلام عليك نبي الهدى اشفى يا حبيبي يوم الجزاء
या हबीबी यौमल जज़ा इश्क़ या हबीबी यौमल जज़ा अंत शाफ़िउना सलामुन अलैया शफ़ीअल वरा या नबीअल हुदा सलामुन अलैका सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातो वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। तमाम नेता तशरीफ रखें। सबसे पहले मैं एक बार फिर मेरे पास अल्फाज नहीं है पुराने सखर की तारीफ में शायद ही कभी ऐसा अजीम शान इज्तिमा हुआ हो। बहुत सारे लोग दूर दराज से तशरीफ लेकर आए, शुक्रिया का मौका न मिल सका। एक बार अपनी जानिब से और मोहम्मद ज़ाहिद अब्बासी साहब की जानिब से तमाम तर शुरका का रस्मी तौर पर एक दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, इज़्ज़त अफजाई की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसिफ तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ऐ खालिक़े कायनात मालिक समावात दुआओं को कबूल करने वाली मुजीब दावत। इस बाबरकत तकरीब में तेरा जिक्र किया गया, तेरे महबूब का जिक्र किया गया, तेरे महबूब के प्यारों का जिक्र किया गया और जो कुछ तेरी राह में खर्च किया, उन तमाम जिक्र व अस्कार को, ताम व कलाम को तेरी बारगाह मुक़द्दसा में पेश करके कबूल फरमा। अपने गैबी खजाने से इन तमाम चीज़ों का बेहतरीन से बेहतरीन अजर व सवाब अता फरमा। अजर व सवाब हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिया को पेश करके कबूल फरमा। हुज़ूर के वसीले मुबारक से जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी मुसलमान मर्द औरत हालत ईमान में दुनिया से रुखसत हो गए, सबके लोगों को कबूल फरमा। बिलखुसूस हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, हम सब के जो भी आइज़ा अकारीब अहबाब भाई बहन वालिदैन जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, सबकी रूहों को पेश करके कबूल फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा, बख्शिश फरमा। इस बाबरकत प्रोग्राम के लिए हमारे जिस भाई ने, जिस दोस्त ने इस अंदाज में हिस्सा लिया, ताउन किया, परवरदिगार सबके हिस्से को, सबके ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उसे दुनिया और उक़बा की सरफराज़ी अता फरमा। हम सबको हर किस्म की खैर व भलाई अता फरमा। हर बुराई आफत मुसीबत से हम सबको महफूज़ व मामून फरमा। दीनी महाफिल दीनी तकारीब में शिरकत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें अपना अपने महबूब का पसंदीदा बंदा बना। जिन भाइयों ने, बहनों ने, दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा, परवरदिगार सब भाइयों बहनों की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सब की जायज़ तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मालिकिल जुudi वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लंगर का इंतजाम है, जैसे इंतजाम तकसीम करें। सबका एक आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एहतराम समाअत फरमाएं। आज रात बाद नमाज इशा जामे बरकत मस्जिद स्टेशन रोड पर अजीम शान महफिल 11वीं शरीफ का एहतराम किया गया है। आप सबको दावत दी जाती है कि आज की बाबरकत मुक़द्दस महफिल 11वीं शरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें। आज रात बाद नमाज इशा जामे बरकत मस्जिद स्टेशन रोड पर अजीम शान महफिल 11वीं शरीफ आप सबको दावत दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें। आज रात बाद नमाज इशा बरकत मस्जिद नस्ब स्टेशन रेलवे स्टेशन सफर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें। आप रूहानी तौर पर शिरकत करें। मुबारक हो आपको, माशाल्लाह। करिए तारीख का जी। अच्छा बेटा वो देखो लंगर का इंतजाम कैसे है ना, उनको बोलो वहाँ जाकर, वहाँ जाओ, जरा देख लेना, ठीक है? बस बस बेटा जल्दी कर लो भाई। हादसा नहीं है, पता नहीं है मुझे, कुछ भी नहीं पता इस बारे में। अच्छा इजाज़त है ना? जी जी, अगर तशरीफ रखें तो हाजिर होगा, जैसे आपकी मर्जी हो, उसमें जोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी का। बहुत वो कंप्यूटर बंद कर देंगे तो हो जाएगा, उनसे कहीं किसी को शट डाउन कर दें। इधर से ऐसे निकलते ना बाहर, ठीक है? निकला
दो मिनट लगेंगे सही 2 मिनट सिर्फ सही तो खड़ी हो सही सही मान कर सकते हैं